بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی چوتھی شب کی تراویح کی آیات کا خلاصہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ چوتھی شب، ربع آخر چوتھے پارے کا 5واں پارہ مکمل۔ سورۃ النساء کے پہلے 20 رکوع۔ سورۃ النساء۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا تخلیق کیا، اور پھر ان دونوں سے لاتعداد مرد اور عورتیں پیدا کر کے پھیلا دیے۔ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، تمہیں 4 تک عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے بشرط عدل، ورنہ ایک ہی کافی ہے۔ عورتوں کے حق مہر ان کو خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے اور مردوں کا بھی، خواہ مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وراثت میں ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہاں تقسیم وراثت کے لیے حصے مقرر کر دیے گئے کہ کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا اور لا ولد مرنے والے کی جائیداد کس طرح بانٹی جائے گی۔ تقسیم وراثت سے پہلے قرضہ ادا کرنا اور وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت فحاشی کا ارتکاب کرے تو اس پر 4 مرد گواہ لاؤ۔ جو لوگ نادانی سے برائی کر بیٹھیں تو توبہ کر لیں، مگر عین موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہو تو جو کچھ اسے دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اپنے باپ کی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ یہاں وہ تمام رشتہ دار بتائے گئے ہیں جن کا نکاح آپس میں حرام ہے۔ 2 بہنیں ایک ہی شخص کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ 5واں پارہ۔ خاوند والی عورت بھی کسی کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ اے لوگو، ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ۔ ہاں، آپس کی رضامندی سے تجارت جائز ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دیں گے۔ مرد نگران ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ کفالت کی ذمہ داری مردوں پر ہے۔ اگر مرد اور عورت کے درمیان ناراضگی ہو جائے تو دونوں کی طرف سے ایک ایک منصف مقرر کر دو جو صلح کرا دے۔ شرک نہ کرو اور والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، ہمسائے اور مسافر کے ساتھ احسان کرو۔ جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وہ تو گویا نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر۔ پھر اس وقت کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ بلائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ اس دن کافر اور رسول کی نافرمانی کرنے والے آرزو کریں گے کہ کاش وہ زمین کے برابر کر دیے جائیں، مگر ایسا نہ ہوگا۔ اے لوگو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ اس وقت کا حکم ہے جب ابھی شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کی بجائے تیمم کر لیا کرو۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، اور بخشتا ہے اس کے علاوہ وہ گناہ جس کے چاہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ جب جہنمیوں کی کھال گل جائے گی تو ان کی کھال تبدیل کر دی جائے گی تاکہ عذاب چکھتے رہیں۔ لوگوں کی امانتیں واپس کرو اور فیصلہ عدل کے ساتھ کرو۔ اگر کسی معاملے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ قسم ہے تیرے پروردگار کی، وہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں حتیٰ کہ اپنے جھگڑے میں آپ کو منصف مان لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر جی میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ خوش دلی کے ساتھ قبول کریں۔ اے اہل ایمان، اپنے ہتھیار لے لو اور نکلو جدا جدا یا اکٹھے۔ جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب آئے، ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔
نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ جو رسول کا حکم مانتا ہے بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ کیا لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں تو اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اسی طرح جو بری سفارش کرے اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو بہتر جواب دو یا وہی الفاظ دہرا دو۔ جو کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرے، اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے، اس میں پڑا رہے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں تو اس کو کشادگی ملے گی، پھر اگر اسے موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر تم سفر میں ہو تو نماز قصر کر لیا کرو۔ یہاں صلوات الخوف کا ذکر ہے۔ بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اگر کوئی برائی کر بیٹھا یا اپنی جان پر ظلم تو اگر وہ استغفار کرے گا تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جب اس پر سیدھی راہ واضح ہو چکی ہو اور وہ مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی راہ اختیار کرے تو ہم اس کو اس راہ پر چلا دیں گے جس پر وہ چلا اور پھر ڈالیں گے اس کو جہنم میں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تم عورتوں کے درمیان برابری نہ رکھ سکو گے اگرچہ تم چاہو بھی، مگر عورت کو معلق نہ کر چھوڑو۔ ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلوں کو بھی حکم دیا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم نے انکار کیا تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ جو کوئی دنیا کا ثبوت چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ہے، ثواب دنیا کا اور آخرت کا۔ اے اہل ایمان، انصاف پر قائم رہو، خواہ فیصلہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین کے یا عزیز و اقارب کے۔ اور جو لوگ کافروں کو رفیق بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ عزت تو سب کی سب اللہ ہی کے پاس ہے۔ جب تم کہیں دیکھو کہ اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں نہ بیٹھو، وگرنہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ بے شک جو منافق ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں مگر وہ ان کو دھوکہ دے گا۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے ہوئے دل کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اے اہل ایمان، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اگر تم حق کو مانو اور شکر کرتے رہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا۔ اس سلسلے کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ آخر میں آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور ظاہر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔